الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اولاد ہوا کرتی ہے، یا یوں کہوں کہ انسان کے جو سرمایے ہیں، انسان کا وقت یہ سرمایہ ہے، انسان کا مال یہ سرمایہ ہے، انسان کی جائیداد یہ سرمایہ ہے، انسان کی اولاد یہ سرمایہ ہے، انسان کا حسین یادیں یہ سرمایہ ہے انسان کا۔ تو یوں کہوں کہ انسان کے سرمایوں میں سے جو قیمتی سرمایہ ہے وہ انسان کی اولاد ہوا کرتی ہے، اور اولاد کو انسان برے وقت اور مشکل وقت میں کام آنے کے لیے تصور میں ایسا ہوتا ہے وہ پالتا ہے، اس کو پوستا ہے۔ تو انسان کا سب سے مشکل وقت جو ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ گھبرا دینے والا منظر، پریشان کن ماحول، یا کم از کم اوپرا ماحول، یہ انسان کے لیے اس کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو ہم اولاد کو پالتے پوستے تو ہیں کہ خدا نہ کرے مشکل وقت آئے تو یہ اولاد ہمارا ساتھ دے، تو ہم دنیاوی مشکل وقت سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی مشکل وقت خدا نہ کرے آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اصل مشکل یا اصل کھٹن مرحلہ تو انسان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اولاد کو بندہ پالے پوسے تاکہ یہ میرے اوپرے ماحول میں مشکل وقت میں یہ اولاد میرا ساتھ دے۔ وہ کیسے ساتھ دے گی؟ ایصال ثواب کر کے، اعمال صالحہ کر کے، نیک اعمال کر کے وہ اپنے ماں اور باپ کو ثواب اس کا پہنچا سکتی ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو آج ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس انداز سے دے رہے ہیں کہ اگر ہماری اولاد پر مشکل وقت آ جائے تو تعلیم اس کے لیے پشتیبان بن جائے، ان مشکلات اور مصائب کو روکنے کے لیے سائبان بن جائے تعلیم۔ اور دنیاوی تعلیم اچھی بات ہے، دنیاوی تعلیم دینا بھی ضروری ہے، لیکن میرے دوستو میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد پر بھی مشکل وقت آئے گا اس کے مرنے کے بعد، اور والدین پر بھی ایک کھٹن مرحلہ آتا ہے مرنے کے بعد۔ تو اس کے لیے دنیاوی تعلیم جو ہے وہ سود مند ثابت نہیں ہوتی، فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، اس کے لیے خالصتاً اعمال صالحہ، نیک اعمال، قرآن، نماز یا جو دینی تربیت ہوگی وہ انسان کے کام آئے گی۔ اس کے لیے تو ہم نے توجہ ہی نہیں کی ہے، اولاد کی تربیت اس ڈھب سے کی ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ یہ خوف ان کو گناہ نہ کرنے دے، اور جو گناہ گار نہیں ہوگا اس کے لیے مرنے کے بعد کا مرحلہ اولاً اوپرا ضرور ہوگا، لیکن وہ اوپرے ماحول میں بہت جلد مانوس ہو جائے گا، اور اس کے مرنے، اس کی تدفین سے پہلے راحت کا سامان قبر کے اندر پہلے پہنچ جائے گا۔ تو ہم نے اولاد کے لیے دنیاوی
تعلیم ضروری سمجھا ہے ان کے لیے دینی تعلیم ضروری سمجھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ہم نے تربیت دین کے حوالے سے کی ہی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری اولاد سکھی رہے، ہنر ہو ان کے اندر، فن ہو ان کے اندر، تعلیم ہو ان کے اندر، لیکن اگر توجہ نہیں کی تو یہ کبھی بھی خیال نہیں آیا کہ ان کے اندر ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ کمی ہے قرآن پاک نہ پڑھنے کی کمی۔ نہیں پڑھ سکتے، ان کو نماز جنازہ نہیں آتا، ان کو دعا قنوت نہیں آتی، ان کو التحیات نہیں آتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مؤذن نہیں ہوتا، اقامت کہنے والا نہیں ہوتا، افراد ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اقامت نہیں آتی۔ ایسا بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا، کوئی لوگ تھے لیکن کوئی اذان دینا کے لیے تیار نہیں تھا، ان کو اذان آتی نہیں تھی۔ اقامت کے لیے تو ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہی ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے خود اقامت کہی ہے اور امامت بھی کی ہے، بندے ٹھہرے ہیں لیکن اقامت نہیں آتی، تکبیر نہیں آتی ان کو۔ کتنی تربیت کا فقدان ہے، دینی علوم سے ناآشنائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب عالم بن جائیں، لیکن سب علماء سے محبت تو کرنے لگ جائیں، سب علم سے محبت تو کرنے والے بن جائیں، اللہ والے تو سب بن جائیں نا۔ کم از کم ان کو نماز تو آتی ہو، کم از کم دعائے قنوت تو آتی ہو، کم از کم ان کو کلمہ شہادت تو آتا ہو، ان کو کم از کم اقامت اور اذان تو آتی ہو، ان کو کم از کم غسل کے فرائض تو آتے ہوں، ان کو کم از کم وضو کے فرائض تو آتے ہوں، ان کو کم از کم نماز کے فرائض و واجبات تو آتے ہوں میرے پیارے، ان کو رکعتوں کی تعداد تو آتی ہو، ان کو اتنا تو کم از کم آتا ہو کہ فجر کی اذان میں کون سا لفظ اضافہ بولا جاتا ہے جو 4 اذانوں میں، 4 وقت کی اذانوں میں وہ لفظ نہیں بولا جاتا، اور فجر کی اذان میں وہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اتنا تو معلوم ہونا چاہیے، الصلاۃ خیر من النوم، اتنا تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لفظ اذان میں نہیں، تکبیر میں کس چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے، کون سے جملے کا، یہ جملہ تو ان کو آنا چاہیے۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نہیں، پتہ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے میں والدین سے گزارش کروں گا، آپ ضرور عصری تعلیم دیجئے، لیکن اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے محروم نہ کیجیے، چونکہ کھٹن مرحلے میں، مشکل ترین وقت میں یہی دینی تعلیم آپ کو بھی کام آئے گی اور آپ کی اولاد کو بھی کام آئے گی، ورنہ ایسا ہوگا کہ میں اور آپ مرے ہوئے ہوں گے، ہماری اولادوں کو اللہ نہ کرے وہ شاید صف کی حالت میں، صف بندی میں ٹھہرے ہوئے تو ہوں، لیکن ان کو آپ پر سنت کے مطابق جو نبی اسلام نے جنازے کی دعا بتائی ہے، ان کو جنازے کی دعا اللہم اغفر حینا و میتنا آتی نہ ہو، اور ایسا بے شمار ہو رہا ہے۔ تربیت کیجیے اولاد کی، دینی تربیت، اولاد کو دینی شعور دیں، اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔